جس پشتے نے بیچ میں سے کچا رہ جانا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو جب اس پہ اوپر عمل کرنا ہے تو اس کو جذب کے قابل ہم نے بنا دینا ہے. جس طرح ابھی وہ مسعود صاحب آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی چاندی کا پشتہ یا کوئی اس طرح کا پشتہ بھی بناتے ہیں، تو وہ بنا تو لیتے ہیں، وہ فائدہ بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ فائدہ پشتہ کم کرے گا. جو ہمارے یہ نسخے جتنے بھی ہیں، یہ سارے نسخے ہم عام جو سنتے ہیں لوگ بتاتے ہیں، وہ پشتے کو صرف جذب کے قابل بناتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جذب کے ساتھ ساتھ وہ کام کے قابل بھی بنتا ہے کہ نہیں. جذب کے قابل ہو جائے گا تو وہ گردے میں پہنچ جائے گا. کام پشتے نے جا کے گردے میں کرنا ہے، پشتے نے کام جا کے گردے میں کرنا ہے. جب وہ جذب کے قابل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ کام کرنے کے قابل ہوگا تو پھر وہ گردے فیل نہیں کرے گا. اس لیے ہم نے ایسا پشتہ بنانا ہے جو جذب بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کے قابل بھی ہو، وہ زنگار نہ دے، وہ خراب نہ ہو، جس کو ہم کچا پشتہ کہہ دیتے ہیں، ایسے نہ ہو. اگر بڑا پارٹیکل ہوگا پھر تو وہ ظاہری بات ہے وہ آگے جائے گا ہی نہیں. پہلی بات یہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، دوسری بات یہ کر بھی لیں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پشتے کون سے جو ہے وہ گردوں میں جا کے کام خراب کرتے ہیں، پشتے خراب کرتے ہیں جتنے آپ کے یہ دھاتی پشتہ جاتے ہیں، میٹلز کے پشتہ جاتے ہیں. آپ یہ ہڑتال کا بناتے ہیں، بارہ سنگا کا بنا لیتے ہیں، کسی اور کا بنا لیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے. یہ جتنے مرضی کھا لیں، کم کھا لیں، تھوڑے کھا لیں، کچے ہو جائیں، پکے ہو جائیں. جس طرح وہ قیمت نے اس کا بتایا ہجر یہ اس میں ڈالا ہے، اس کو پشتہ کر کے ڈال دیں گے تب بھی ٹھیک ہے، بغیر پشتے کے ڈال دیں گے تب بھی وہ گزارا کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں. بہتر ہے پشتہ کر کے ڈال لیں، مطلب بغیر پشتے کے بھی ڈال لیں، گزارا وہ کر جاتا ہے، اس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. آپ ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں، سمجھتے ہیں اس معاملے کو. میں چونکہ ہمارا کالج بھی ہے، میں اکثر طلباء کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ درجہ بدرجہ چلیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا ہم ان کو گوشت کھلا دیں گے زیادہ مقدار میں؟ نہیں. فہیم صاحب خود تو کھا لیں گے آدھا کلو گوشت، لیکن کیا ان کا بیٹا یا بیٹی کھا سکتی ہے؟ نہیں. وہ ایک کوٹی بھی کھانے کی وہ مشکل بڑی بات ہے. یہ زیادہ زور لگائیں گے، اس کو زیادہ کھلائیں گے، اس کو کیا ہو جائے گا؟ موشن شروع ہو جائیں گے، بچے سے ہضم نہیں ہوگا نا. تو ہم یہ کہتے ہیں، طب ہماری یہ کہتی ہے کہ ہم پہلے درجے کی دوائی کو استعمال کریں، جو ہماری خوراکی ادویات ہوتی ہیں، جس میں ہم یہ سونف ہے، دال چینی ہے، ہماری یہ عام گھریلو جو چیزیں ہیں، جن کے بارے میں حکیم اجمل خان صاحب نے کہا تھا کہ ہماری آدھی سے زیادہ طب ہمارے باورچی خانے میں ہے. بے شک ہماری آدھی سے زیادہ طب ہمارے باورچی خانے میں ہے. اس کے بعد پھر دوسرے درجے کی، پھر تیسرے درجے کی، اور آخری درجے میں یہ پشتہ جات ہے. پشتہ جات ضرور استعمال کریں. ان کی ضرورت جتنی اس وقت ہم کو ہے مارکیٹ میں ڈاکٹروں کے مقابلے میں شاید آج سے پہلے نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب حضرات ایک کام اور شروع کریں. پہلے بھی آپ لوگوں کو درخواست کی تھی، اب بھی کی ہے، جو وہ میں نے گردے فیل کرنے کی بات کی کہ گردے فیل ہم تو پھر نہیں کرتے نا. پھر کون کرتا ہے گردے فیل؟ ایلوپیتھک ویگرا. گردے فیل کون کرتا ہے؟ سیٹلین. شادی میں صحیح ہے، شادی ماشاء اللہ عالم دین ہے، سمجھتے اس کا. گردے فیل ایک ساتھی نے کہا جی اسٹیرائڈ، شادی نے فرمایا بالکل صحیح کہا شادی نے. ایک ساتھی نے ہمارے کہا جی ویاگرا کرتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ویاگرا گردے فیل کرتی ہے. ویاگرا آپ کے جسم کو، اگر ہم اس کو ایک لیمٹ میں استعمال کریں تو یہ باقاعدہ ایک دوائی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے دل کی حالت کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور گردوں کو بھی کسی حد تک ٹھیک تو شاید نہیں کرتی لیکن ان کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. لیکن ہم اس کی اوور ڈوز کر دیتے ہیں یا اس کی غلط مقدار کھاتے ہیں جس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. گردوں کو فیل کرنے میں ایک دو چیزیں اس وقت سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ ہیں وہ دو چیزیں ہیں، اور وہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. پہلی چیز جو گردوں کو فیل کرتی ہے وہ شادی نے جو فرمایا ہے کہ اسٹیرائڈ ہے. اسٹیرائڈ گردوں کو فیل کرتی ہے. اور دوسری چیز جو گردوں کو فیل کرتی ہے وہ ہے پین کلر کا استعمال. ہم یہ ٹی وی پہ ایک آپ روز ایڈ
دیکھتے ہیں, ہمارے بچے بھی ایڈ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر اسپتال میں گیا ہے, ماں کام کر رہی ہے, وہ تھکی ہوئی ہے, آگے سے آ جاتی ہے جی 2 گولیاں پیناڈال کی کھا لو. ہم سنتے ہیں نا روز کی 2 گولیاں پیناڈال کی ہم کھا رہے ہیں, بچوں کو بتا رہے ہیں, ٹی وی پہ ایڈ آ رہے ہیں. سب سے زیادہ کڈنی فیلئر جو پیدا کر رہی ہے وہ یہ آپ کی پیناڈال کا ہے. اور یہ کس نے بنائی ہے؟ کیا حکیموں نے بنائی ہے؟ یہ حکیم استعمال کرتے ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ پیناڈال استعمال ڈاکٹر کرتے ہیں. ایک میری آپ سب سے درخواست ہے جو آپ نے آپ کے کرنے والا کام ہے. آپ کے پاس کوئی بھی مریض آئے نا تو اس کی نبض دیکھنی ہے, وہ گردوں کی کمزوری یا کوئی ایسا مسئلہ اس کو آ رہا ہے, اس کو مردانہ کمزوری آ رہی ہے, اس کو جسم میں درد ہے, اس کو جوڑوں میں درد ہے. پہلا سوال آپ نے اس سے کیا پوچھنا ہے؟ پیناڈال کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ پہلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ پیناڈال کھاتے ہو. اگر وہ کہے پیناڈال تو آپ اس کو شورٹی سے کہہ دیں کہ آپ کی یہ سارے مسائل کی جڑ یہ پیناڈال ہے. اور میں آپ کو اس کا ثبوت دوں گا. آپ پیناڈال کے مریض کو صرف 2 سے 3 دن کوئی بھی جگر کی دوائی دیں, جگر کی اصلاح کے لیے سب سے سادہ دوائی حب قبر نشادری ہے. سب سے سادہ دوائی کوئی بھی دے دیں, 2 سے 3 خوراکیں حب قبر نشادری کی اس کو دے دیں. وہ کہے گا کہ مجھے تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح میری کمر کے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا. وجہ کیا ہے؟ پیناڈال کھا کھا کے, اسٹیرائڈ کھا کھا کے ہم نے اپنے گردوں کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ ایک تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ پہلے مریض سے یہ پوچھنا کہ بھائی کوئی اسٹیرائڈ یا کوئی پیناڈال وغیرہ یا کوئی پین کلر تو نہیں کھاتے ہیں. یہ لازمی پوچھنا آپ پوچھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مریض کو اویئرنیس ملے گی کہ ہم جو یہ کھا رہے ہیں, جو یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, یہ کیا ہے. ڈاکٹر ہمارے خلاف جھوٹی کمپین چلاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو وہ ڈاکٹر کا واقعہ سنایا, اس نے کہا کہ پارٹیکل تو اس میں اس نے کہا کس طرح جاتے کس طرح یار پھر کہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ خود مانا کہ ہم غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے مجبور ہیں اپنے دواساز اداروں کے سامنے کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہمارے پاس اس کا حل ہے. طب کی صحت کو برقرار رکھنے کا ہمارے پاس حل موجود ہے. صرف ہم کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی اس اہل ہیں. آپ سب لوگوں میں اہلیت موجود ہے, صرف ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اس طب کے فن کو لے کے چلیں, طبیب کو لے کے چلیں, اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم اس فن کے ساتھ مخلص ہوں. بہت بہت شکریہ.